الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں، اور ہم سب کو ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارا یہ تعلیمی سال خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرمایا، اور سال ہر سال کے قدیم معمول اور ضابطے کے مطابق آج تخصص ادب عربی کا سالانہ اجلاس بھی منعقد ہوا۔ تمہیں معلوم ہے بچوں کہ ہم ہر سال یہ جلسہ منعقد کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی ذی علم کو اس اجلاس کا مہمان خصوصی ہونے کی حیثیت سے دعوت نامہ بھیج کر باضابطہ طور پر ان کو بلاتے ہیں۔ اس سال فضیلت الشیخ محمد عارف جمیل القاسمی کو دیکھتے ہوئے، ہماری اور تمہاری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے کتنی ہی راحتوں کے نقش قائم کرتی ہے۔ ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر آج کے مدارس کا موازنہ 100 سال پہلے کے مدارس سے کیا جائے تو بڑے سے بڑا حساب داں اس موازنے کے اندر فیل ہو جائے گا، لگا نہیں پائے۔ کہاں تو وہ غربت کا عالم کہ ساری رات ایک موم بتی میں، ایک چراغ کے اندر طالب علم پڑھ لیا کرتا تھا، اور کہاں وہ غربت کا عالم کہ صبح کو مل رہی تو شام کی خبر نہیں، شام کو مل رہی تو اگلے دن کی خبر نہیں، اور کہاں وہ غربت کا عالم کہ سردی آ رہی ہے تو سردی کے بچاؤ کے لیے کپڑے نہیں، اور گرمی آ رہی ہے تو گرمی سے تحفظ کے لیے سامان نہیں۔ یہ ساری چیزیں تھیں 100 سال پہلے، لیکن آج دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے ضعف پر رحم فرما کر ہمیں یہ سہولتیں عطا فرمائی، یہ آسائشیں عطا فرمائی، اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ تم اپنے اکابر کے واقعات پڑھ کر دیکھو، اپنے بڑوں کے واقعات پڑھ کر دیکھو، جن اکابر کی جوتیوں کے صدقے میں ہم اور تم 2 وقت کی آج عزت کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں، ان کی قربانیاں پڑھ کر دیکھو، کیسی ان کی قربانیاں تھیں علم کے حصول میں، کیسی انہوں نے مشکلات برداشت کی، کیسی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی۔ اس کا موازنہ اپنی آج کی زندگی سے کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ واقعتاً اس زمانے کے پڑھنے والے اور اس زمانے کے پڑھانے والے جنت میں رہتے ہیں، بالکل کھلا مشاہدہ۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا دنیا بھر کے اندر ایک شہرت اور دنیا بھر کے اندر ان کی بے نفسی اور تواضع اور ان کی شان عالمانہ شان کے واقعات خود اپنی کتاب میں لکھا، اپنے حالات کے اندر، کہ شہر لکھنؤ میں آیا، ایک کتب خانے کے اندر کھڑا ہوا، ایک کتاب جو ایک عرصے سے مجھے چاہ رہی تھی وہ مجھے اس کتب خانے کے اندر ملی، تو جی خوش ہو گیا کہ چلو اتنے عرصے کے بعد کتاب تو مل گئی۔ کتاب اٹھائی، اس کی قیمت پوچھی، جیب میں ہاتھ ڈالا تو اتنی قیمت جیب میں نہیں، کتاب کے خریدنے کے لیے جیب میں پیسے نہیں تھے۔ اب کتاب چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا، پیسے جیب میں ہے نہیں، تو پھر ایک شکل سمجھ میں آ گئی، جلدی سے اپنے ہاتھ کی گھڑی اتاری اور دکاندار سے کہا یہ گھڑی لے لو، کتاب دے دو۔ یہ خود مولانا علی میں نے اپنے زمانے میں لکھا کہ ہم نے اس طرح پڑھا ہے کہ اپنے بدن سے، اپنے جسم سے سامان اتار کر، زیب و زینت کے اسباب اتار کر ہم نے کتابیں خرید اور پھر ان کو پڑھا،
اور بچوں تمہیں یہ بات معلوم ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی بھی محنت ہو، چاہے ایمان والا ہو چاہے ایمان والا نہ ہو، چاہے اس کی محنت دین کی بنیاد پر ہو یا اس کی محنت دنیاوی اعتبار سے ہو، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اس کی محنت کا اس کو اجر اور صلہ دے کر رہتا ہے۔ چنانچہ کیا ہوا، وہی مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی جیب میں 50 سال پہلے ایک کتاب خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، پھر ایک وقت ان کی زندگی میں وہ آیا کہ ان کو خانہ کعبہ کی چابیاں پیش کی گئی کہ آگے بڑھو اور کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولو۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، اگر محنت کرو گے اور جس مقصد کے لیے اس چہار دیواری میں آئے ہو، اگر اس مقصد پر اپنا پورا دھیان لگاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز تم میں سے ایک بھی ناکام نہیں رہے گا، سب کامیاب رہے گا۔ یہ کام تمہارا ہے کہ تم محنت کرو، اپنے اندر استعداد پیدا کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو اور اپنے اندر وہ قوت پیدا کرو کہ لوگ تمہیں ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں، تمہیں تسلیم کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں اور تمہارے حیثیت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اتنی محنت تمہاری پڑھنے کے زمانے میں ہونی چاہیے۔ جس کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے نا، دنیا بھر میں کہیں چلا جائے خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ جس کے پاس کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی ہنر ہو اور کوئی بھی صلاحیت ہو، دنیا کے کسی کونے میں جا کر بیٹھ جائے، وہیں پر لوگ پہنچ جائیں گے اس کے جوتے سیدھے کرنے والے اور اس کو اپنا مخدوم بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے وہیں اسی کونے میں پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ جس قدر علم میں، مطالعے میں، تقریر میں، تحریر میں جتنی صلاحیت اور استعداد پیدا کر سکتے ہو، اس کا موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے۔ تمہارا کام پڑھنے کا کام ہے۔ مدرسے کے ذمہ دار حضرات کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے مواقع فراہم کریں، حصول علم کے مواقع فراہم کریں، بہتر سے بہتر تمہارے لیے بیٹھنے کا انتظام کریں، بہتر سے بہتر تمہارے لیے کھانے پینے کا نظم کریں، بہتر سے بہتر تمہارے لیے کتابوں کا انتظام کریں، عمدہ سے عمدہ لائبریری تمہارے لیے فراہم کریں۔ یہ مدرسے کے ذمہ داروں کا کام ہے، اور اگر یہ کام نہیں ہوتا تو ذمہ داری ان کی اپنی پوری نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے طلبہ کا کام یہ ہے کہ وہ محنت کریں، صلاحیتوں کو اپنی بڑھائیں، اپنی استعداد کو جلا بخشیں اور وہ سب کر گزریں جو ان کو علم کے حصول میں کر لینا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ مظاہرون کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھرپور موقع عطا فرمایا کہ اس نے اپنی ادارے کی چہار دیواری میں ایک خالص علمی ماحول بنا کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ ہماری کوئی خصوصیت نہیں، یہ ہماری اپنی کوئی تعریف نہیں، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ مظاہرون کی چہار دیواری خالص علمی چہار دیواری ہے۔ یہاں کوئی دوسرا کام ہوتا ہی نہیں علم کے علاوہ، ماحولی علوم کا ہے، ماحولی پڑھنے پڑھانے کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تم دیکھ لو جتنے شعبے ہیں، سارے شعبوں میں ایک سے ایک کتاب موجود اور سارے شعبوں کے لیے مستقل الگ الگ لائبریریاں موجود اور سارے شعبوں کا مجموعہ جنرل کتب خانہ موجود، ساری طرح۔ مجھے یاد ہے تمہارے اس شعبہ ادب عربی کی دھاک دارالعلوم دیوبند تک پہنچی۔ حضرت مولانا مغرور الرحمن صاحب حیات تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ان کو تفصیلات معلوم ہوئی کہ مظاہرون میں ادب عربی کا شعبہ ہے، اس کی مستقل بذات لائبریری ہے اور لائبریری میں بڑی اہم کتابیں جمع ہیں۔ یہ کس نے جمع کی، کیسے جمع کی، اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ بیان کرنے کی۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور بہترین لائبریری ادب عربی کی ہوئی۔ تو حضرت مولانا مغرور الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 آدمی مستقل بھیجے میرے پاس کہ صرف اتنی اجازت چاہتا ہوں کہ
ادب عربی میں جو کتابیں ہیں ان کی لسٹ ہمیں بنا کر بھیج دیجیے۔ میں خود ان 2 استادوں کو لے کر یہاں آیا ادب عربی شعبے میں، اور میں نے کہا یہ ساری ہیں، آپ کو اختیار ہے، چاہے جس الماری کی جون سی کتاب کی فہرست تیار کر لو، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ چنانچہ غالباً 1 دن یا 2 دن یہاں رہ کر گئے، ساری پوری فہرست کتابوں کی تیار کر کے لے کر گئے۔ تو بچوں، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے حتی الامکان اس کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اب تمہارا بھی فرض منصبی ہے کہ تم بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو، ورنہ مظاہر علوم اس بہترین قسم کے فرنیچر کا نام نہیں ہے، اس عمدہ اور خوبصورت بلڈنگ کا نام مظاہر علوم نہیں ہے۔ مظاہر علوم ان بچوں کا نام ہے جو یہاں سے کامل الاستعداد اور جید الاستعداد بن کر نکلے، مظاہر علوم ان کا نام۔ اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مظاہر علوم اس معاملے میں کبھی یتیم نہیں رہا اور کبھی لاوارث نہیں رہا۔ علم کے معاملے ایک سے ایک ایسا اللہ نے یہاں پر چنا ہوا اور منتخب نگینہ اللہ نے اس چہار دیواری سے تیار کیا کہ آج تک ان کے علمی دھاک پوری دنیا کے اندر بیٹھی ہوئی، اور یہ آج سے نہیں۔ جیسے یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ نیا منظر ہو گئی کہ زکریا منزل بن گئی، اس میں تخصص سے ادب عربی کا شعبہ قائم ہو گیا، الماریاں لگ گئی بہترین، نہ یہ لگ بھگ 100 سال پیچھے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو پہلے دن سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ احساس ملا ہوگا۔ تم نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا فیض الحسن ادیب کا۔ فیض الحسن ادیب بڑے معرکے کے آدمی، علم ادب، فن ادب اور لسان عربی اور قلم عربی ان کی ذات پر ختم تھا اس زمانے کا۔ اتنا بہترین بولنے والے، اتنا بہترین لکھنے والے، مظاہر علوم کے شعبہ تعلیم کے مشرف اعلیٰ، مشرف اعلیٰ، پورا نظم تعلیم کا مظاہر علوم کا وہ دیکھتے تھے، کون پڑھا رہا، کتنا پڑھا رہا، امتحان سالانہ کب ہوگا، امتحان درمیانے درجے کے امتحان کب ہوگا، کون طالب علم کی استعداد کا پورا نظم سب تعلیم کے معاملے میں ان کے ہاتھ میں رہتا تھا، مولانا فیض الحسن جی کا۔ اور تمہیں یہ بات شاید معلوم ہو کہ یہی مولانا فیض الحسن صاحب 1866 میں ایک عربی کا اخبار نکالا کرتے تھے جس کا نام شفاء الصدور تھا۔ مجھے ایک جگہ سے بڑی بھاری قیمت دے کر اس کے چند شمارے مل گئے تھے، تو میں نے خرید کر یہاں مدرسے میں داخل کیا۔ تمہارے جی چاہتے تھے نا، اتنی شستہ، اتنی سلیز اور اتنی پاکیزہ اور اتنی آسان عربی جسے قرآن حدیث کی عربی ہو، صاف 1866 150 سال پہلے کا عربی اخبار، اور کون نکالنا؟ مظاہر علوم کا مشرف اعلیٰ نکالنا۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم ہی مظاہر علوم کے اندر شعبہ ادب عربی کے اندر پڑھ رہے ہو، یہ کام یہاں 150 سال سے ہو رہا ہے، 150 سال سے ہو رہا ہے یہ کام یہاں پر، اور یہ 150 سال کے اندر ایسے چمکتے ہوئے نگینے اور ہیرے ہیں۔ حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ غصب کے عربی لکھنے والے، غصب کے عربی، اور بڑے بڑے عربوں نے ان کی عرب دانی پر مہر لگائی۔ انہوں نے نام سنا ہوگا شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی عربی پڑھ پڑھ کر عشش کیا کرتے کہ اتنی بہترین عربی لکھتی، حالانکہ کسی ادب عربی کے شعبے میں وہ داخل نہیں تھے۔ ہمارے حضرت شیخ زکریا صاحب آج بھی دیکھ لو کتاب بذل الوجود مولانا خلیل احمد صاحب، اوجد المسالک حضرت شیخ کی، لامع الدراری اور کوکب، اتنی پاکیزہ عربی، اتنی بہترین عربی اور اتنی اس کے اندر عالمانہ شان بھری ہوئی کہ آج بھی عرب لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھ کر ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک یہ کتابیں ہمارے کتب خانے میں نہ ہوں ہماری لائبریری ناقص ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرا اس کا اندر کا منشا یہ ہے کہ اللہ نے بڑی وسعت کے ساتھ، اللہ نے بڑی وسعت کے ساتھ تمہیں موقع عطا فرما رکھا ہے، اس موقع کی قدر کر۔ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا
اور یہ صلاحیت اور یہ استعداد اس چہار دیواری میں رہتے ہوئے تمہارے اندر نہ آ پائی تو پھر شاہد کی بات لکھ کر رکھنا کہ زندگی بھر نہیں آ پائی، پھر زندگی بھر یہ استعداد یہ صلاحیت نہیں آ پائی۔ ٹھوس عربی، وہ عربی جس کے اندر سے علم مہکتا ہو، لفاظی نہیں، لفاظی کو نہیں میں کہہ رہا، گدیش کدا اور گدیم کدا اس عربی کو نہیں میں کہہ رہا، وہ عربی جس کے اندر سے علم ٹپکتا ہو، اور وہ عربی جس کے اندر سے علم کی لہریں نکلتی ہوں بلکہ شعلے ابلتے ہوں، وہ عربی اگر تمہیں سیکھنی ہے تو وہ اس چہار دیواری میں ملے گی، باہر نہیں ملے گی۔ میں نے کتاب میں پڑھا حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے، حج کا سفر تھا یا عمرے کا سفر تھا، کیا سفر تھا، اب مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، ڈرائیور سے اپنی وہی فصیح اور بلیغ قرآن و حدیث والے عربی اس سے بات کرنی شروع کرتے ڈرائیور سے۔ اب وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی دیکھے، ڈرائیور کے کچھ پلے ہی نہ پڑے کہ یہ کون سی عربی بول رہے، کہاں کی بول رہے، بہت دیر تک اسی طرح ہوتا رہا۔ پھر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی زبان میں ایک دو جملے کہے، اور ان کے جملے کون سے، گدیم کدا، گدیش کدا، گدیش گدیش۔ اب جب یہ دو دفعہ اس کی زبان میں قاری صاحب نے بات کی تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے ڈرائیور، یا شیخ انت فصیح انت فصیح انت فصیح۔ تو بچوں تمہیں یہ عربی تو تمہیں ملے گی سعودی عرب کے صحراؤں میں اور وہاں کی سڑکوں پر اور وہاں کے جنگلات میں، وہ عربی جو علم کا مزہ لیے ہوئے ہو، وہ عربی جس کے اندر علم بولتا ہو، اور وہ عربی جس کو سن کر ایک شخص تمہارا کیا سمجھتا ہو کہ واقعتاً اس کے پلے کچھ علم ہے، وہ عربی تمہیں ملے گی تو اسی چہار دیواری میں۔ لہذا اس کی قدر کرو اور خوب جم کر بڑی صلاحیتوں کے ساتھ اپنی استعداد کو بناؤ، انشاءاللہ تعالی یہ استعداد تم دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ گے تو انشاءاللہ کام دے۔ یہ احساس کمتری ہے کہ ساری دنیا کے اندر انگریزی کا دور دورہ ہے، غلط کہتے ہیں لوگ، جو احساس کمتری ہے۔ عربی کا بھی دور دورہ ہے ساری دنیا کے اندر، ہم تو ماشاءاللہ ساری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، اللہ کے شکر سے آج ہی آیا ہوں لوٹ کر ری یونین سے، ایک سے ایک ماشاءاللہ عربی بولنے والا، عربی لباس پہننے والا، عربی مدرسے، عربی مکتب، ہر جگہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ تو تم یہ مت سمجھو کہ کسی طریقے سے تمہارے اندر احساس کمتری پیدا ہو جائے گا، عربی سیکھ کا بالکل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر اور عزت اور احساس برتری عطا فرمائیں گے۔ بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔